بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سیوطی عالم برزخ میں حضور کے اشتغال میں یوں تحریر فرماتے ہیں: اپنی امت کے اعمال کو دیکھنا اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور ان سے بلا دور کرنے کی دعا کرنا اور اقطار زمین میں حلول برکت کے لیے تشریف لے جانا، اپنی امت صالحین میں سے کسی کے جنازے میں حاضر ہونا، بے شک یہ امور برزخ میں حضور کے اشتغال میں سے ہیں، جیسا کہ احادیث و آثار میں ورد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم، مکان و معیتون عطا فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضور حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں واعظ کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں آپ نے جو کچھ قیامت تک واقع ہونے والا ہے سب بیان فرما دیا۔ اسے یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔ اس واقعے کا میرے یاروں کو بھی علم ہے۔ جو کچھ آپ نے خبر دی اس میں سے ایسی چیز واقع ہوتی ہے جس کو میں بھول گیا ہوں، جب اس کو دیکھتا ہوں تو یاد کر لیتا ہوں، جس طرح ایک شخص دوسرے شخص کا چہرہ یاد رکھتا ہے جبکہ وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں واعظ فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ ممبر سے اتر آئے اور نماز پڑھی، پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں واعظ فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ اتر آئے اور نماز پڑھی، پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں واعظ فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہم کو جو کچھ واقع ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سب کی خبر دی۔ ہم میں سے جو زیادہ یاد رکھنے والا ہے وہ زیادہ عالم ہے۔ حضرت سبحان روایت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور قریب ہے کہ میری امت کی سلطنت ان تمام مقامات پر پہنچے اور مجھے 2 خزانے سرخ و سفید دیے گئے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ حضور مدینہ کے قلعوں میں سے ایک پر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے بیچ بارش کی طرح گر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن علیش سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو نہایت اچھی صورت میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تو زیادہ دانا ہے۔ حضرت نے فرمایا بس پروردگار نے اپنا ہاتھ میرے 2 شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے 2 پستانوں کے درمیان پائی اور جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا۔ اور حضور نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو سلطنت آسمان اور زمین کی تاکہ اس کو یقین آئے۔ اس حدیث کو دارمی نے بتدریج ارسال روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکلے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مگر یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی اس سے نسبت فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں بیشتوں کے نام اور ان کے آباء و قبائل کے نام ہیں، پھر آخروں میں ان کا مجمع دیا گیا ہے، ان میں نہ کبھی زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی۔ پھر جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں 2 زخیوں کے نام ہیں، پھر اخیر میں مجموعہ دیا گیا ہے، ان میں کبھی نہ زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس عمل سے فراغت ہو چکی تو عمل کس واسطے ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اعمالوں کو درست کرو اور قرب الہی ڈھونڈو، کیونکہ جو بیشتی ہے اس کا خاتمہ بیشتوں کے عمل پر ہوگا، خواہ وہ عمر بھر کیسا ہی عمل کرتا رہا، اور جو 2 زخی ہے اس کا خاتمہ 2 زخیوں کے عمل پر ہوگا، خواہ وہ عمر بھر کیسا ہی عمل کرتا رہا۔ پھر رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان 2 کتابوں کو پشت ڈال دیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فارغ ہو گیا ہے، ایک گروہ بہشت میں اور ایک گروہ دوزخ میں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام احمد و طبرانی نے بروایت ابو ذر نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ کے پاس سے آئے اس حال میں کہ آسمان میں پرندہ جو اپنا بازو ہلاتا ہے اس کے متعلق بھی آپ نے علم کا آپ نے ہم سے ذکر فرما دیا۔ طبرانی میں بروایت ابن عمر مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھا دنیا کو، میں دنیا کی طرف اور اس میں قیامت تک ہونے والے حوادث کی طرف یوں دیکھتا تھا جیسے
اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی تو دیکھ رہا ہوں۔ طبرانی میں حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل رات اس حجرہ کے پاس میری امت اول سے آخر تک مجھ پر پیش دی گئی۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ پیش دیے گئے آپ پروا جو پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ وہ موجود میں مگر وہ کیونکہ پیش دیے کہ جو پیدا نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اب آب و گل میں ان کی صورتیں بنائی گئی یہاں تک کہ میں ان میں سے ہر ایک کو اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں جتنا کہ تم اپنے ساتھی کو پہچانتے ہو۔ مثلاً فردوس میں ہے کہ میرے لیے آب و گل میں میری امت کی شکل بنائی گئی اور مجھے تمام عصمت علم حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دیا گیا۔ میرے دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین اللہ اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اپنا کرم اور اپنا رحم فرمائے۔ شرح ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔